الأخلاق والدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان مشرکین کے ساتھ کیوں کوئی عہد ہو سکتا ہے ما سوا ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، اور جب وہ اپنے عہد پہ قائم ہیں تو تم بھی ان سے کیے ہوئے وعدے پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے وہ جو معاہدہ مسجد نبوی کے قریب ہوا، مسجد حرام کے قریب ہوا، اس معاہدے سے مراد صلح حدیبیہ ہی ہے۔ حضرت امام ابن اسحاق آپ فرماتے ہیں عام معاہدہ یہ کیا گیا تھا کہ نہ مسلمان مشرکوں کو حرم سے روکیں گے، حرم کے اندر جانے سے، کیونکہ وہ بھی جاتے تھے، مشرکین بھی حرم میں جاتے تھے، طواف کرتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کے نام پہ کرتے تھے۔ تو مشرکین جو ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں روکیں گے، اور مسلمان مشرکین کو حرم میں داخل ہونے سے نہیں روکیں گے۔ یہ صلح حدیبیہ میں شرط لکھی گئی، اور اس کے ساتھ یہ بھی شرط تھی کہ نا حرمت والے مہینوں میں جنگ کریں گے، یعنی محرم میں، رجب میں، ذی القعدہ، ذی الحج میں لڑائی نہیں کی جائے گی۔ اس معاہدے میں دو گروپ بنے، ایک مکے کے اندر قبیلہ بنو بکر تھا اور ایک بنو خزاعہ۔ بنو بکر یہ قریش کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کرنے والا تھا، یہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ملا تھا۔ تو اس معاہدے کی خلاف ورزی یوں ہوئی کہ مکہ کے اندر یہ جو دو قبیلے بنی بکر اور بنی خزاعہ تھے، ان کی کوئی تلخ کلامی ہوئی، کوئی پرانی لڑائی پہ، کسی پرانی بات پہ، تو بنی بکر جو مشرکین کا حمایتی تھا اس نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے کافی لوگوں کو مارا، بڑے شدید زخمی کیا۔ تو جب اس طرح ہوا تو معاہدہ ٹوٹ گیا۔ یہ بھی ساتھ میں معاہدہ تھا نا، جو ہماری حمایت کرنے والے ہیں ان کو نہیں مارنا اپنے، اور جو آپ کی حمایت کرنے والے ہیں انہیں، یہ جو دو حمایتی قبیلے ہیں یہ بھی ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے۔ لیکن مشرکین کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے سورہ براءہ کا پیغام سنانے کے لیے پھر یہ مکہ مکرمہ تشریف لے کر گئے کہ اب آپ کا اور ہمارا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس وقت تک اہل مکہ سے، قریش اور بنو خزاعہ سے جنگ ہو چکی تھی، اور فتح مکہ کے بعد یہ والی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ ان سے معاہدہ جو ہے وہ اب وہ پچھلے معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے معاہدے میں تو یہ تھا کہ جب یہ آئیں گے مشرکین کو تو ان کو آنے دیا جائے، طواف کرنے دیا جائے، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ کہا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ نجس ہیں، انما المشرکین نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، ان کو مسجد حرام کے اب قریب بھی نہیں آنے دینا، یہ پلید ہیں، اس پاک گھر کے قریب بھی مت آئیں۔ تو اس کے بعد آج تک، تب سے اب تک مشرکین کا وہ مکہ کی حدود کے اندر داخل ہونا
منع ہے۔ تو جو حرم کی حدود ہے اس کے ارد گرد ایک سرخ پٹی ہے، ایک سرخ لائن لگی ہے موٹی سی، تو اس سے آگے جو ہے وہ کوئی بھی غیر مسلم نہیں جا سکتا۔ ویسے تو مشرکین ہیں، مکہ میں بھی جاتے ہیں لوگ کام کرنے کی غرض سے یا اور کوئی دوسرے مکے میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ حرم کی حدود میں ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بڑی ضرورت پیش آ بھی جائے تو پھر وہ قلین بچھا دیتے ہیں تاکہ اس کا قدم جو ہے وہ حرم کی زمین پر نہ لگے۔ اس کے بعد فرمایا کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، ان کے عہد کا کیسے اعتبار ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم پر غالب ہوں تو نہ وہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کریں اور نہ تم سے کیے ہوئے وعدے کا لحاظ کرتے ہیں۔ یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، وہ تمہیں صرف اپنی زبانی باتوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ جن لوگوں نے خلاف ورزی کی معاہدے کی ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اگرچہ تمہارے رشتہ دار ہیں لیکن ان کے اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور یہ دکھا رہے ہیں۔ بظاہر جب تم ملو گے تو ایسے گرم جوشی سے استقبال کریں گے، ایسے ملیں گے کہ جیسے ان کے دل میں بہت محبت ہے، میٹھے بول بولیں گے، زبان سے مٹھاس ہوگی، لیکن اندر جو ہے وہ بغض جو ہے وہ بھرا ہوا ہے ان کے دلوں میں۔ تو ان کی بظاہر جو چکنی چوپڑی باتیں ہیں ان کے اندر نہیں آنا۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلی، انہوں نے تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کر دیا، پھر اللہ کے رستے سے یہ روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برے کام کرتے تھے۔ یعنی یہ مشرک وہ جن سے پہلے یہود و نصارہ جنہوں نے تورات اور زبور کی آیتیں انجیل کی چھپائیں، لوگوں کو نہیں بتائیں، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا، تو وہ تھوڑی قیمت میں آیتیں بیچنے کے مترادف ہوا۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ نہ کسی مومن کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ اس کے کسی عہد یعنی وعدے کی کوئی پاسداری کرتے ہیں۔ واولئک هم المعتدون، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی وہ آپ کی رشتہ داری کا خیال یا لحاظ نہیں کر رہے۔ جو مشرکین ہیں، کچھ کوئی مسلمان ہو گئے تھے، کچھ رہتے تھے، تو کہا کہ یہ آپ کے خلاف تلوار بھی اٹھا رہے ہیں، مارنے پہ بھی آپ کو تلے ہوئے ہیں، رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں ہے، تو آپ بھی ان کا لحاظ نہ کریں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور وہ نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور پھر زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے پھر دینی بھائی ہو جائیں گے۔ ایک موقع پھر بھی ان کے پاس موجود ہے، اگر وہ ایمان لاتے ہیں، نماز زکوٰۃ کی ادائیگی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ جس طرح باقی مومنین آپس میں بھائی ہیں وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم صاحبان علم کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ اس میں اب دیکھیں جو مشرکین ہیں نجس، ان کو ایک کلمے کی وجہ سے معیار کیا بدل رہا ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی عظیم جماعت ان کا بھائی بنا دیا جا رہا ہے کہ وہ جیسے ہی کلمہ پڑھ لیں تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو یہاں کے جو غیر مسلم ہیں ان کو کلمہ پڑھانا تھوڑا مشکل ہے، یورپ کے جو رہنے والے ہیں ان کو تھوڑا سا آسان ہے، تھوڑا سا کریں، کیونکہ وہ مذہب کو زیادہ لیتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں چلو کلمہ ہی پڑھنا ہے نا پڑھ لیتے ہیں، وہ ہو بھی جاتے ہیں مسلمان، لیکن ان کے اوپر محنت بعد میں زیادہ کرنی پڑتی ہے۔
یہاں کے جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر محنت پہلے کرنی پڑتی ہے، اور مسلمان ہو جائیں تو پھر پکے ہو بھی جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں کے جو غیر مسلم جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں بعد میں قبول نہیں کیا جاتا اس انداز میں، کیونکہ جب جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا وہ اپنی برادری سے تو گئے، وہ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ مسلمان ہیں تو اب ہماری طرف سے فارغ ہیں۔ اب ادھر سے وہ فارغ ہو گئے، اب حق تو یہ بنتا ہے کہ جیسے ہی وہ مسلمان ہوئے ہیں ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا جائے، لیکن یہاں پہ وہ ان کو مسائل جو ہے وہ یہ پیش آتے ہیں کہ ان کو صحیح طریقے سے پھر مسلمان بھی نہیں قبول کرتے۔ ٹھیک ہے ان کو خوشی ہوتی ہے ایک دفعہ کہ چلو جی مسلمان ہو رہے ہیں، ایک وقتی طور پہ ان کی مدد ہو جاتی ہے، امداد ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ وہ وقتی تو ہو جاتا ہے، لیکن جب باقاعدہ ان کو قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ پھر تعلقات، ان کے ساتھ پھر رشتے، ان کو یہ انہی مسائل کا تو سامنا ہوتا ہے، اپنی برادری کے وہ قابل نہیں رہے اور باہر بھی انہیں کوئی قبول نہیں کر رہا، تو اس طرح کے مسائل یہ عام ہیں۔ تو اگر کوئی گرد و نواح میں ہمارے کوئی قریب رہنے والا کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اس کا خصوصی طور پہ خیال رکھا جائے، اس کا خصوصی خیال رکھا جائے، مالی طور پہ اگر اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی وہ مدد کی جائے، اور بھی اس کے علاوہ جہاں تک کسی کی کوئی حیثیت ہو ممکن ہو سکے تو وہ اس کی مدد کرتا رہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑتے ہیں اور تمہارے دین پر طنز کرتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تو تم کفر کے ان علم برداروں سے جنگ کرو، یہ جو کفر کے ٹھیکیدار ہیں ان کے ساتھ پھر تم بھی جنگ کرو، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کی قسموں کا اعتبار نہیں شاید کہ وہ باز آ جائیں، یعنی اگر ایک دفعہ وہ پھر بھی معاہدہ کر لیتے ہیں اب کے بعد بھی کہ ہم آپ کے تحت رہتے ہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کے اوپر کوئی حملہ آور نہیں ہوگا، آپ کو خراج جو جزیہ ہے یعنی جو ٹیکس ہے وہ بھی دیتے رہیں گے، یہ ساری باتوں کے ساتھ یہ رہتے ہیں مسلمانوں کی مملکت میں، تو ٹھیک ہے پھر آپ ان کو تحفظ دیں، بلکہ کوئی اگر ان کو باہر سے آ کے مارے تو پھر اس کے خلاف آپ لڑیں، لیکن اگر یہ الٹا اٹھ کے پھر سے مسلمانوں کے اوپر کوئی دعویٰ بولتے ہیں، کوئی جنگ کرتے ہیں یا مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں، تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ان کے خلاف لڑنا یہ لازم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو ہمارے ہاں رہتے ہیں جو غیر مسلم، وہ اس ملک میں رہتے ہوئے ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن اس ٹیکس کے یہ تو ایک ان کے رہنے کا ایک جواز ہے، یہاں پہ وہ رہتے ہیں، یہاں کا ہر شہری دے رہا ہے، وہ چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہاں پہ تو سارے ہی دے رہے ہوتے ہیں، حکومت ان کو تحفظ فراہم کرے، ان کو سیکیورٹی وغیرہ دے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن اگر وہ توہین پہ اتر آتے ہیں، وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، تو پھر ان کا کوئی تحفظ یا ان کو کوئی سیکورٹی دینا یہ حکومت کے اوپر لازم نہیں، بلکہ ان کے خلاف لڑنا لازم ہو جاتا ہے، ان کو سزا دینی لازم ہو جاتی ہے۔ دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس کو عمل کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے ہمیں وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ